لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے یوں لکھا ہے، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر اس پر ہنسنا شروع کر دیں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تکمیل نہ کر سکا۔ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے؟ نہیں۔ تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط صلح کی درخواست کرے گا۔ پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کے مقدس پاک کلام کی باتوں کی تشریح ہمیں نور بخشتی ہے۔ خدا کا کلام کم عقلوں کو حکمت بخشتا ہے۔ خدا کا کلام نا امیدوں کو امید، دکھی اور مجبور لوگوں کو تسلی اور اطمینان بخشتا ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے یسوع مسیح کی شخصیت کا مقابلہ جب دیگر علوم کے ساتھ کیا تو یہ بات پرسنلی میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کا سبب رہی کہ جس مسیحا کو ہم مانتے ہیں دنیا کے علوم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور چند ایک مضامین سبجیکٹس کے کمپیریزن اگر ہم نے کیا تو ہم مزید بھی اس پر غور کر رہے تھے اور زیادہ ہم حیران ہو رہے تھے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو دیکھ کر کہ فزکس یہ کہتی ہے کہ لکوڈ پر، پانی پر، جو مایا چیزیں ہیں اگر وزنی چیز پر ان پر ہوگی تو وہ اس کے اندر ڈوب جائے گی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے پانیوں پر چل کر اس کو غلط ثابت کر دیا کہ اس کے اندر ایسی قوت ہے کہ وہ لکوڈ پر، پانی پر بھی جب چلتا ہے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ اب زمین کے اندر گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، چیزیں زمین کی طرف آتی ہیں، وہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اور ہم اس یسوع کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس یسوع کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس کے سامنے دنیا کے علوم بے بس ہیں، زیرو ہیں، اور اس نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے اختیار سے اس بات کو ثابت کیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ جب چاہے، جس طور سے چاہے، دنیا کے کسی بھی علم کو زیرو کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اکنامکس کے لحاظ سے بھی، معاشیات کے لحاظ سے بھی چیزوں کو دیکھتے رہے۔ ہیکل میں لوگ ہدیہ لے کر آ رہے تھے، ایک بیوہ عورت، اس نے 2 دمڑیاں ڈالیں، دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ تو کم ہے، یہ دوسروں کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. شاید کوئی 10 دمڑیاں ڈال رہا ہو، کوئی 100 دمڑی ڈال رہا ہو، کوئی 1000 دمڑی ڈال رہا ہو، اس کے مقابلے میں یہ 2 دمڑی تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے فوراً پرسنٹیج نکالی کہ وہ تو شاید 10% دے رہے ہیں، 5% دے رہے ہیں، یہ تو 100% دے رہی ہے. اس کے پاس تو ہے ہی سارا کچھ، یہ تو سارے کا سارا دے دیا. گویا اس نے 10% نہیں دیا، اس نے 100% دیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح اس حصے میں جس کو آج ہم نے تلاوت کیا ہے، یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کچھ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو، میرے شاگرد بننا چاہتے ہو، تو کچھ چیزیں ہیں جن کو پہلے سے طے کرنا، جن کی پلاننگ کرنا، جن کے بارے میں سوچ بچار کرنا بے حد ضروری ہے. اور 2 مثالیں خداوند یسوع مسیح نے دی ہیں. ایک بلڈنگ تعمیر کرنے کی، برج یعنی ٹاور ہے نا. آج کل ہم بہت سنتے ہیں پریئر ٹاور ہے نا، ایفل ٹاور. بھائی شہزاد نے اسٹیٹس لگایا تھا فرانس کا، جہاں پر ٹاور، ایک برج. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر آپ ایک ٹاور بنانا چاہتے ہو، یا کوئی بھی شخص اگر بنانا چاہتا ہے، تو اگر وہ اس کا ٹوٹل ایسٹیمیٹ نہیں دیکھ لیتا کہ یہ چیز جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس پر لاگت کتنی آئے گی، خرچہ کتنا ہے، کتنے دنوں کا کام ہے، اگر آپ نے بلڈنگ کو، ٹاور کو بنانے سے پہلے ایسٹیمیٹ نہیں لگایا، لاگت کا حساب نہیں لگایا، تو پھر کیا ہوگا؟ شاید آپ اس کو مکمل نہ کر سکیں. اور جب آپ مکمل نہیں کر سکیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ دیکھنے والے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ اس نے شروع تو کیا لیکن اس کی تکمیل نہیں کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند نے ایک اور مثال دی، اور وہ بادشاہ کی مثال، کہ ایک بادشاہ، اس پر جب دوسرا بادشاہ چڑھائی کرتا ہے، تو جو چڑھائی کرنے آ رہا ہے، جو لڑائی کرنے، جنگ کرنے آ رہا ہے، وہ 20,000 فوجیوں کو یا سپاہیوں کو لے کر آ رہا ہے. اب اگر یہ بادشاہ بیٹھ کر مشورہ نہیں کرے گا، سوچ بچار نہیں کرے گا، پلاننگ نہیں کرے گا، تو یہ جنگ ہار جائے گا. کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی رہی کہ بھئی وہ 20,000 ہے اور میں 10,000 لے کر جا رہا ہوں، تو ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ پہلے وہ بیٹھ کر کیا کرے، مشورہ کر لے. اور اگر جنگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس 10,000 سپاہی ہیں، جو جنگ کرنے آ رہا ہے وہ 20,000 ہیں، تو پھر اچھا ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر دوسرا طریقہ کار اختیار کریں. اور وہ کیا ہے کہ ایک ایلچی بھیجیں، ایک قاصد بھیجیں، ایک نمائندہ بھیجیں، اسے کہیں کہ بادشاہ سلامت ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لڑائی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہم جنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس تو اتنے ہتھیار نہیں ہیں، اتنے سپاہی نہیں ہیں، اتنے فوجی نہیں ہیں. لہٰذا بہتر ہے کہ اگر یہ نہیں تو اس کے مقابلے میں ہم صلح کر لیں. آج رات میں آپ کی توجہ اس چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں، ہمارا خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کریں، ہم پلاننگ کریں. جب اس سال کے اختتام پر ہیں اور ایک نیا سال 2022 اس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، تو ضرور ہے کہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے مسیحی لوگ یسوع مسیح کے فرمان کے مطابق اگلے سال کی پلاننگ بھی کریں. اور یہ بہترین چیز ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں. ہم جس ایریا میں رہتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں کہ جب پریکٹس ہوتی ہے خاص طور پر فائرنگ کی اور وہ گن کی، تو ان کے سامنے ایک ٹارگٹ ہے جس کو انہوں نے شوٹ کرنا ہے. اگر کوئی ٹارگٹ نہیں ہے تو پھر وہ آزاد ہیں، جدھر مرضی چلا دیں. لیکن ان کے سامنے جب ایک ٹارگٹ ہے، ایک گول ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمیں اس کو اچیو کرنا ہے، اس تک ہمیں پہنچنا ہے، ہمارا جو نشانہ ہے وہ یہ ہے. اسی طور سے ضرور ہے کہ ہمارے کچھ ٹارگٹس ہوں.
بے شک یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پر بہت لمبی چوڑی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن چند ایک چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پرسنل اپنی زندگی کے لیے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ پرسنل اپنی زندگی کے لیے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی اسٹڈی کے حوالے سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، اپنی جاب کے حوالے سے اپنی چیزوں کو سیٹ کریں۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کے حوالے سے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں۔ یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اپنی شخصیت کی گرومنگ کے لیے، اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے اندر سے اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں۔ اس میں مثال کے طور پر ایک چیز جو میں نے اپنے لیے بھی سیٹ کی ہے، میں آپ کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ ہے پنکچویلٹی، ٹائم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے پنکچوئل ہونا، وقت کی پابندی کرنے والا ہونا۔ ہم عام طور پر مسیحی لوگ اس کے عادی نہیں ہیں۔ ہم ہر چیز کو، ہر کام کو دیر سے اور بہت سے دیر سے کرنے کے عادی ہیں۔ آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی ہم کل بارات لے کے گئے تو دیکھیں جی انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ ٹائم کے حوالے سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں کافی سنایا۔ تو میں نے کہا اچھا تو کیا ٹائم تھا؟ جی ٹائم تو 12 بجے کا تھا۔ تو آپ کتنے بجے گئے؟ ہم 4:30 بجے گئے۔ تو میں نے کہا وہ شاید ٹھیک ہیں جنہوں نے آپ کو سنائی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم عادی ہیں کہ ہم نے وقت کی پابندی نہیں کرنی، نہ تو عبادت کے لحاظ سے، نہ دعا کے لحاظ سے، نہ دنیاوی کسی بھی کام اور فنکشن کے لحاظ سے، جس کی وجہ سے ہم قومی اعتبار سے پیچھے ہیں۔ اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی کرے یا نہ کرے، کم سے کم میں اس سال میں وقت کی پابندی کروں گا، میں اس سال میں وقت کی پابندی کروں گی۔ اس کے علاوہ ہر ایک شخص کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کی کمزوری بن کے رہ گئی ہیں اور وہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی، اور وہ غیر ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو ترقی نہیں کرنے دے رہی، جو آپ کو پڑھنے نہیں دے رہی، جو آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی، جو آپ کو بائبل نہیں پڑھنے دے رہی، جو آپ کو دعا نہیں کرنے دے رہی۔ ان غیر ضروری دلچسپیوں کو اور غیر ضروری ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی سے نکالیے۔ یہ پرسنل ہماری زندگی کے لیے، ہماری گروتھ کے لیے، ہماری گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو میں چاہتا ہوں، ہم اپنے خاندان کے بھی ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنی فیملی کے لحاظ سے ہمارے ٹارگٹ ہوں۔ اور اس میں ایک خاص چیز جو میں چاہتا ہوں کہ اس سال میں ہم کوشش کریں، سال میں ہم قرض نہ اٹھائیں اور نہ ہی قسطوں پر کوئی چیز لیں۔ مجھے پچھلے دنوں کسی جگہ بات ہو رہی تھی اور میں بڑی دلچسپی سے اس بات کو سنا کہ ہوتا کیا ہے، ہمارے لوگ کرتے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی جو لوگ قسطوں پر نہیں بھی لینا چاہتے، کچھ لوگ باقاعدہ طور پر اس کام پر نکلے ہوتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو قسطوں پر لے کے دینی ہے۔ وہ لوگوں کو ایسے لالچ دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، بیچ میں اصل میں ان کا کمیشن ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو ابھارتے رہتے ہیں، کچھ مسیحی لوگوں کو کہ نہیں لو قسطاں تے لو چیزاں، خیر ہے۔ اور ہمارے لوگ فائنینشلی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، غیر ضروری چیزیں بھی ہم قسطوں پر اٹھا لیتے ہیں، سوچتے ہیں خیر چھوٹی قسط نہ دے جاواں گے ہر مہینے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو بھی دیکھیں، اپنے اخراجات کو دیکھیں۔ ہم اپنے بجٹ سے زیادہ اخراجات نہ کریں، وہ چاہے کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، استعمال کرنا ہے۔ کوشش کریں ہمیشہ اپنی انکم کو سامنے رکھیں، ہماری فیملی کی انکم کتنی ہے، ہم اخراجات کتنے کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک اور بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک شخص ہے اور اس کی ایک ہی سیلری ہے، اور اس کی مسز نے سوٹ لیا تو وہ کوئی 14,000 کا سوٹ تھا، اور شادی پر جانا تھا تو بعد میں پڑوسیوں سے وہ مانگ رہے تھے سوٹ کیس، بریف کیس دے دیں۔ انہوں نے کہا سوٹ چلو 1,000 کو گھٹ دا لینا سی، نال اٹیچی کیس بھی اپنا لے لیں، ہے نا، مانگ کے تو بہتر ہے۔
مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی انکم کو نہیں دیکھتے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اب دوسرے نے کیا کیا ہے اور میں نے اسے بڑھ کر کرنا ہے۔ بھائیوں بہنوں، ہمیشہ اپنے خاندان کی انکم کو جو خدا کی طرف سے ہے ضرور اس کو مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق اخراجات کریں۔ اپنا یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیں اگلے سال کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے، ہمیں سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ میرے خاندان میں کتنی انکم ہے۔ ایک شخص کمانے والا ہے یا 2 کمانے والے ہیں یا 3 ہم میں سے ہر شخص کو اندازہ ہے کہ ہماری انکم کتنی ہے۔ اب کہتے ہیں خیر کوئی بات نہیں، چلو 1-2 مہینے تنگ ہو جائیں گے، اور یہ عادت ہماری ایسی بن گئی ہے قومی طور پر، یہ کسی ایک آدھ بندے کی بات نہیں ہے، ہم قومی اعتبار سے اس لحاظ سے پرابلم کا شکار ہیں کہ ہم اپنے انکم سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں۔ سو اپنی فیملی کے ٹارگٹ سیٹ کریں، جس میں سے ایک یہ ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، آپ ضرور اس پر سوچئے۔ پھر اپنی اسپرچول لائف کے حوالے سے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، روحانی زندگی کے اعتبار سے۔ جو سال گزرا ہے عبادت کرنے میں، دعا کرنے میں، کلام کے پڑھنے میں ہم نے کس قدر دلچسپی کا یا کس قدر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے؟ اور اگر ہم اپنے آپ سے جب یہ سوال کرتے ہیں اور ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اچھے طور سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو پھر اس کو بھی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل کو پڑھنا، اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، اور ہمیشہ ٹارگٹ ایسے سیٹ کریں جو اچیویبل ہوں، جن کو حاصل بھی کیا جا سکے۔ میری بیٹی افیہ نے مجھے کہا پاپا میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا کہ میں متی سے مکاشفہ تک 1 سال میں، میں نے اسے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ ٹارگٹ بورڈ سیٹ کرنا ہے جس کو آپ پورا بھی کر سکیں۔ میں نے کہا کئی تو بڑے یہ ٹارگٹ سیٹ کر کے پورا نہیں کر پاتے، تو اچھا ہے کہ آپ ٹارگٹ اتنا سیٹ کریں جتنا آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے لیے یہ ٹارگٹ ہے کہ آپ نے متی سے لے کر یوحنا تک 4 اناجیل پڑھنی ہے۔ جیسے جیسے آپ بڑی ہوں گی آپ اپنے ٹارگٹ کو بڑھائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اسپرچول لائف کے لحاظ سے، روحانی زندگی کے لحاظ سے بھی ہمارے ٹارگٹ ہوں، جس میں سے ایک اہم ٹارگٹ ہے بائبل کا مطالعہ۔ تو ضرور ہے کہ آپ 2020 کے لیے اس لحاظ سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے بائبل کو پڑھنا ہے۔ چاہے کم از کم نئے عہد نامے کا مطالعہ ہر ایک مسیحی کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کم از کم نیا عہد نامہ۔ اور وہ جو خدمت میں ہیں ان کے لیے ضرور ہے کہ وہ پوری بائبل کو 2022 میں پڑھیں۔ یہ ہمارا روحانی ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارا روحانی ایک گول سیٹ ہونا چاہیے۔ پرسنل پریئر، شخصی دعا، اس کے حوالے سے میں اپنا گول سیٹ کرنا ہے۔ پھر جو کچھ ہم خدمت کر رہے ہیں اپنی خدمت کے لحاظ سے بھی، کہ جو میری خدمت ہے چاہے وہ منادی کرنے کی ہے، چاہے وہ لیڈ کرنے کی ہے، وہ ساز بجانے کی ہے، وہ گانے کی ہے، وہ سنڈے سکول کی ہے، وہ چرچ جانے کی ہے، جو بھی ہماری روحانی ذمہ داری اور جو ہماری خدمت ہے اس کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے نئے سال کا آغاز، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لاگت کا حساب کرنا چاہیے۔ سال کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ہمارا سال واقعی بابرکت سال ہو۔ ضرور ہے اپنے پرسنل اور اپنے خاندانی اور اپنے روحانی ٹارگٹ سیٹ کریں۔ پھر ایک کام اور کریں، آپ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور روحانی جو اتنے بھی ٹارگٹ ہیں وہ آپ کم از کم 2 لوگوں کو بھی بتائیں۔ کم از کم پہلے نمبر پہ ان کو لکھ لیں، کسی کاپی پر لکھ لیں، کسی ڈائری پر لکھ لیں، کسی صفحے پر لکھ کر اس کو بائبل کے اندر رکھ لیں۔
کہ 2022 کے میرے یہ ٹارگٹ ہیں، اور اس کو لکھ لیں، اس کے بعد کم از کم 2 لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ آپ کو یاد بھی کرواتے رہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ہمارے خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہے تاکہ ہم جب شروع کرتے ہیں اچھے طور سے تو پھر اس کا اختتام بھی اچھے طور سے کر سکیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور آج رات میں آپ کو یہی انکرج کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، فیملی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے فیملی کے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اس سال میں کیا کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو صرف چند ایک مثالیں دی ہیں، آپ کے ٹارگٹ اور اس سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے مطابق اور ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو صرف ایک رہنمائی کے طور پر، ایک مثال کے طور پر چند ایک چیزیں بتائی ہیں، اور جب آپ اپنے روحانی ٹارگٹ بھی سیٹ کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کے لیے آنے والے سال کو باعث برکت بنائے گا۔ وہ سال کے آغاز سے لے کر سال کے اختتام پر آپ کی رہنمائی کرے گا۔ بھائی اور بہنوں، جب خدا نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے، ہمارے بہت سارے عزیز، ایون ہماری کلیسیا کے کئی قیمتی ممبرز وہ اس سال ہم سے بچھڑ گئے، جب خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، ایک اور قیمتی سال ہماری زندگی میں آنے کو ہے، تو ضرور ہے کہ ہم اس طور سے اس کو بسر کریں کہ واقعی خدا ہمیں برکت دے۔ اپنے ٹارگٹ سیٹ کیجئے۔ خدا آپ کو آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں